سابقہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سے مختلف پہلوؤں پر اختلافات ہو سکتے ہیں، نکتہ چینی کی جا سکتی ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا ایسا حال جو موجودہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں ہے، اتنا برا تو کسی صورت میں نہیں تھا۔ تمام معاملات ایک طرف، صرف صفائی کا حال دیکھیں تو اس وقت لاہور میں ہر طرف گندگی کے ایسے ڈھیر لگے ہیں جو اس سے پہلے شہر میں کبھی نہیں دیکھے۔ پنجاب کے دل لاہور میں نا امیدی اور بد انتظامی کے ہوش ربا مناظر چپے چپے پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ جا بجا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں اور تعفن آپ کو ہر جانب آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لاہور شہر سے روزانہ 5 سے 6 ہزار ٹن کوڑا اٹھانے کا ٹرکش کمپنی سے معاہدہ سال کے آخر میں ختم ہوا۔ پھر کامیاب متبادل نظام لانا تھا مگر وہ نہیں لایا جا سکا اور اس کا انتظام نہیں ہوا، بد انتظامی کی انتہا ہو گئی۔ اس کا اثر ہوا، پنجاب کے عوام نے اس کی قیمت ادا کی اور عذاب کا شکار ہیں اس وقت لاہور کے لوگ۔ گندگی کا ایک عذاب ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کبھی مشینوں کی عدم فراہمی اور کبھی ملازمین کی جانب سے تنخواہ نہ ملنے کی شکایتیں ہیں، مگر اپنی مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو کا تو برقرار ہے۔ اس وقت لاہور میں گندگی کی کیا صورتحال ہے، تعفن کی اور اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کی کیا صورتحال ہے، اور لاہور کے عام شہری اس سے کتنی بری طرح سے پریشان اور ناراض ہیں، اس سب کی تصویر دکھاتے ہیں حسن رضا کی خصوصی رپورٹ میں۔ 20 سال 22 سال ہو گئے تھے رہندے ہوئے، اج تک کدی نہ گند نہیں دیکھا ہے۔ ایڈی گندی گورنمنٹ زندگی نہیں دیکھی۔ آنا دے رہا سی ایم ہاؤس ہے سامنے، بڑے ایسے کی سارے پاسے کچرا پیا ہے۔ انہوں نے کراچی کا حال کر دیا لاہور میں بھی۔ یہ کبھی باغوں کا شہر تھا، اب یہ کوڑے کا شہر بن گیا۔ گندگی دیکھو کتنی ہے، بڑے چھوٹے سب بیمار ہو رہے ہیں۔ کوئی بندہ اتنے کام کرنے والا نہیں ہے، جھاڑو مارنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ نظام کا جائے گا، کاری حکومت۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے دعوے تو بہت کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور گندے سے گندا ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کلین اینڈ گرین مہم اور لاہور کو سیاحتی شہر بنانے کے دعوے پورے نہ ہو سکے۔ 2.5 سالوں میں لاہور کی صفائی کا نظام بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ انتظامی معاملات ٹھیک نہ ہونے سے مختلف مقامات پر پڑے کوڑے دان بھرے رہنا معمول ہے۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ شہر کی وہ صفائی جو 1.5 ارب روپے میں ہوا کرتی تھی وہ بڑھ کر 17 ارب روپے سالانہ تک پہنچ گئی۔ اس سب کے باوجود بھی لاہور میں صفائی کا نظام بہتر نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے آتے ہی فورنزک آڈٹ کروایا جس میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ اس حوالے سے کئی اہم آڈٹ پیرے بھی بنا دیے گئے۔ غیر ملکی کمپنیوں اور LWMC کے مابین اختلافات بڑھ گئے، جس کے بعد LWMC نے مشینری بھی کنٹرول میں لے لی۔ اختلافات ختم کرنے کے لیے حکومت نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ LWMC کو شہر کی صفائی کا کنٹرول سنبھالے 12 روز گزر چکے ہیں۔ لاہور کی گلیوں سڑکوں پر جہاں روزانہ 5500 سے 6000 ٹن تک ویسٹ اٹھائی جاتی تھی، اب صورتحال یہ ہے کہ روزانہ صرف 2000 سے 3000 ٹن تک کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ شہر کی 9300 کلومیٹر لمبی گلیاں کچرے کی نظر ہو چکی ہیں۔ 8500 کوڑے دان چھوٹی ڈمپنگ سائٹ کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، شاد باغ، شادمان، علامہ اقبال ٹاؤن، BOR سوسائٹی، ملتان چنگی، اسلام پور، سمن آباد، رضا بلاک، کریم بلاک، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ سمیت درجنوں ایسے علاقے ہیں جن میں پڑے کوڑا دان بھرے رہنا عام سی بات بن چکی ہے۔ کچرا دانوں سے ابلتا کوڑا سڑکوں پر الگ سے گندگی پھیلا رہا ہے جو راہگیروں اور مکینوں کے لیے اذیت بن چکا ہے۔ LWMC کی رپورٹ کے مطابق لاہور کی گلیوں اور سڑکوں پر ایک روز میں 5500 ٹن کوڑا اکٹھا ہوتا ہے۔ 21 دسمبر کو صرف 1063 ٹن کوڑا ٹھکانے لگایا گیا۔ 22 دسمبر کو صرف 1054 ٹن کوڑا اٹھایا جا سکا۔ CEO عمران علی سلطان نے تسلیم کیا کہ 10 دسمبر سے 30 دسمبر تک صفائی کا عمل مکمل طور پر بند رہا۔ اب کچرے کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ ٹرکش فرمز نے دسمبر کے مہینے میں کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 7 سال کا کانٹریکٹ تھا جو کہ 2018 میں کمپلیٹ ہو گیا۔ بار بار ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، کم سے کم 4 ایکسٹینشن ہو چکی تھیں۔ تمام کے تمام ڈرائیورز تھے، سینیٹری ورکرز تھے، ان کے ساتھ سپروائزرز تھے، ان کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا اور شہر کی صفائی بند کر دی۔ دوسری جانب لاہور میں تقریباً 7000 ٹن سے زائد کچرا موجود ہے جس میں یومیہ 1000 ٹن مزید کچرا بھی شامل ہو رہا ہے۔ لیکن لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کو رپورٹ میں بتایا کہ شہر کی گلیوں اور شاہراہوں پر 5000 ٹن کوڑا کرکٹ موجود ہے جو نہیں اٹھایا گیا۔ صفائی کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ روز 26ویں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سردار عثمان بزدار کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ نے لاہور کی صفائی کے بارے میں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ لاہور کو صاف کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی صفائی سے متعلق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کو ٹاسک دیا ہے۔ وزیر صنعت پنجاب نے 15 جنوری تک شہر صاف کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے اوپر لاہور کے اندر زیرو ویسٹ کرنی ہے، اس کے لیے میں نے 15 جنوری مقرر کی ہے۔ ابھی پیچھے لیگ چل رہا ہے، تقریباً 5 سے 7 ہزار ٹن جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو اسٹریٹجی بنا لی ہے، آج بیٹھ کے بھی اس کے عمل درآمد ہوگا۔ صوبائی دارالحکومت اور اہم شہر ہونے کے باوجود لاہور میں صفائی کی صورتحال ابتر ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی بھی مرتب نہیں کر پا رہی، صرف بار بار کے دعووں، خالی اعلانات اور بیانات سے ہی کام چلایا جا رہا ہے، لیکن کچرے کو ٹھکانے لگانے سمیت متعدد پروجیکٹس پر عمل درآمد ہونا حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہیں۔ حسن رضا، یہ بتائیے گا کہ آج 12 تاریخ ہو گئی ہے، میاں اسلم اقبال صاحب کو اب ذمہ دار بنایا گیا ہے لاہور کو صاف کر دینے کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 15 جنوری تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ گویا اگلے 2 سے 3 دن کے دوران آپ کو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ تمام جو گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں پورے لاہور میں، یہ سمیٹ دیے جائیں گے۔ جی بالکل، کیونکہ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کو تو ٹاسک دیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 جنوری تک جو ہے وہ صفائی مکمل کر لی جائے گی، جبکہ گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا، اس میں تو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ یعنی 2 روز میں مکمل طور پہ لاہور کو صاف کر دیا جائے۔ ابھی تک جو ہے لاہور کے متعدد اہم مقامات، اہم شاہراہیں، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ آفس کی بیک سائڈ ہو یا جہاں پہ اہم شاہراہیں جہاں سے روزانہ صوبائی وزراء کا گزر ہوتا ہے، چیف سیکرٹری سمیت اعلیٰ افسران کا گزر ہوتا ہے، پنجاب اسمبلی کی بیک سائٹ اور فرنٹ سائٹ پر، وہاں پر بھی جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر لگے دکھائی دیتے ہیں۔ اور تمام اہم جو علاقہ جات ہیں، اس وقت بھی میں جو جوہر ٹاؤن میں موجود ہوں، یہ بھی ایک اہم جو ہے وہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے منسلک تمام اہم شاہراہوں پر جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 3 منصوبہ بندی جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں تیار کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مرحلہ وائز 9 ٹاؤن میں جو ہے وہ اس کو پرائمری کلیکشن ہوگی، بھی سیکنڈری کلیکشن ہوگی، لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو پرائمری کا پلان ان کے پاس آ سکا ہے، نہ ہی سیکنڈری کلیکشن کا پلان آ سکا ہے، بلکہ جو رپورٹس چیف منسٹر پنجاب کو اور اینٹی کرپشن کو بھجوائی گئی ہیں، اس میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ 5500 جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کوڑا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا تھا، اور ریکارڈ میں 7500 کا ریکارڈ ظاہر کیا گیا، اور اس سے خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا رہا، یعنی کوڑے کو پیسوں میں تبدیل کر کے ان کے بوجھ کے حساب سے جو ہے وہ عوام پر بوجھ ڈالا جاتا رہا ہے۔ اور آج تک یہی سچویشن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ نظام پورا 2 ٹرکش کمپنی چلاتی تھی، اور وہ جو ترک لوگ تھے وہ اس پورے نظام کے والی وارث تھے۔ اب وہ پورا نظام تو ختم ہو گیا، وہ لوگ ان کے کانٹریکٹس رینیو نہیں ہوئے یا جو بھی ہوئے اس کے بعد اب وہ ختم ہو گئے، تو وہ ان کا انفراسٹرکچر، ان کی وہیکلز، ان کا سارا جو سسٹم تھا وہ تو ان کی ملکیت ہے۔ تو اب کیا پنجاب حکومت نے یا لاہور کی جو انتظامیہ ہے یا پنجاب گورنمنٹ نے لاہور کے لیے یہ پورا سامان خریدا ہے، یا یہ سامان پہلے سے اویلیبل تھا؟ یہ پورا نظام تشکیل دیا گیا ہے، ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا ہے، کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ اگلے 3 دن میں جب یہ صفائی ہوگی تو اس کے لیے کیا پیرافرنیلیا اویلیبل ہے؟ دیکھیں، انتظامی معاملہ تو بہت کنفیوز ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے یہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا۔ 300 مشینری اس وقت ان کے پاس خراب ہے، جو کسی بھی صورت جو ہے وہ روڈ پر نہیں آ سکتی، اور 450 جو ہے وہ دیگر انٹرنیشنل کانٹریکٹر جو تھے ان سے انہوں نے لی ہے، ان کا بھی کیس چل رہا ہے، 19 جنوری تاریخ ہے، اور اس دن بھی یہ معاملہ سامنے آئے گا، اور 2 ترکش کمپنیز بھی جو ہیں وہ مکمل تیاری میں ہے، اور پنجاب حکومت بھی اپنی تیاری میں عدالت میں جائیں گی، ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب ان کا یہ پلان تھا کہ ہم 6 سے 7 ارب روپے کی مشینری خریدیں، لیکن جو ایک رپورٹ چیف منسٹر کو دی گئی ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ 150 وہیکلز کی مرمت پر 3.5 ارب روپے جو ہے وہ اخراجات کیے گئے۔ اور پھر یہ بھی ایک رپورٹ دی گئی ہے کہ جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو جو بھجوائی گئی ہے اس میں بھی کئی انکشافات کیے گئے ہیں کہ وہیکل جو ہے پرانی ہم استعمال کرتے رہے ہیں، جبکہ پرانی وہیکلز ان کے پاس نہیں تھی۔ 20% کا ایریا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس تھا، باقی
باقی 80% کا ایریا جو ہے وہ ترکش کمپنی چلایا کرتی تھی. یہاں پر جو ہے سڑکیں صاف بھی ہوتی تھی, بعض سڑکیں اور بعض جگہوں پر دھلائی بھی کی جاتی تھی, اور اس کے بعد پراپر ایک سسٹم تھا جس پر وہ کام کیا کرتے تھے. لیکن ان پر بھی کئی اعتراضات تھے, بہت سارے آرڈر پیرے بنے ہیں کہ ان کو کس طرح کرنا چاہیے تھا. جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. البتہ ان کے دور میں کافی معاملات کہ وہ جو ٹرکش کمپنیز تھی ان پہ الگ الزامات ہیں, ان کے ٹھیکوں کے حوالے سے الزامات ہیں, وہ نیب کے ایک علیحدہ کیس ہے. اس کی جگہ جو متبادل نظام بننا تھا وہ موجودہ حکومت نے بنایا نہیں. مگر ہر صورت میں جو ہے وہ نقصان جو ہوا ہے وہ پنجاب کے خزانے کا ہوا ہے اور لاہور کے شہریوں کا ہوا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جو لاہور کا صفائی ہوتی تھی تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے میں, آج وہ 17 ارب روپے تک سالانہ ہو رہی ہے. پلان تو یہ بنایا گیا تھا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم نے پرائمری کلیکشن کیسے کرنی ہے. اگر وہ جوہر ٹاؤن کا علاقہ صاف کرتے ہیں تو سمنا آباد کا علاقہ دوبارہ گندگی کا ڈھیر نظر آتے ہیں. اگر آج انہوں نے سمنا آباد کا علاقہ صاف کیا ہے, کل دوبارہ جوہر ٹاؤن کی یہی پوزیشن ہوگی. اسی طرح ان کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کون سا علاقہ کتنے عرصے کے لیے صاف کرنا ہے. آج بھی یہی سچویشن ہے. ابھی تک نہ انہوں نے سب کنٹریکٹر جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں, لیکن ان سے بھی معاملات. بہت شکریہ سید حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے, اور اس دردناک لاہور کے منظر کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر